اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس کے بعد آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ اللہ حی القیوم ہے، تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، جو زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور جس نے یقین کے ساتھ اس زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے وہ اللہ جس شخص نے بھی تعلق کی بنا پر یقین کے ساتھ اسے تھام لیا، اس نے مضبوط حلقہ تھام لیا، ایسا مضبوط حلقہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور اللہ ایسا دوست جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس دانے سے 7 خوشے نکلیں، اور اس کے بعد ہر خوشے سے 100 دانے، یعنی ایک دانے کے بدلے میں اللہ تمہیں 700 دانے عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ چیزوں کا بڑھانا یا گھٹانا اللہ کی قدرت میں ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے جس خیرات کے بعد کسی کو دکھ دیا جائے۔ اور اے ایمان والو، احسان جتا کر اور دکھ دے کر اپنی خیرات برباد مت کرو، اور جو مال تم نے کمائے ہیں اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ اگر وہی چیز کوئی تمہیں دے تو ہرگز اسے لینا تم گوارا نہ کرو گے۔ جان لو اللہ بے نیاز ہے۔ اے لوگو، شیطان تمہیں مفلسی اور محتاجی سے ڈراتا ہے، تم کو بخیلی کا مشورہ دیتا ہے، مگر اللہ تم سے اپنا فضل اور بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اگر تم اپنے صدقات علانیہ لوگوں کو دو تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر صدقات چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور تمہارے بہت سے گناہ برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اور فرمایا، صدقہ کے لیے تم ان لوگوں کو تلاش کرو جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ان کی ضرورتیں ان کے چہروں سے عیاں ہوتی ہیں، مگر ناواقف لوگ ان کو خوشحال سمجھنے لگ جاتے ہیں، مگر ان کے چہروں سے تم ان کے فاقے کو، ان کی مجبوریوں کو پہچان جاؤ گے۔ اور سود کو تم پر حرام کیا گیا ہے۔ سود کھانے والے قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے، بلکہ سود کھانے والوں کی حالت پاگلوں کی سی ہوگی۔ جس کو آج یہ نصیحت پہنچے وہ سود خوری سے توبہ کر لے، اور جو اس حکم کے بعد بھی
سود کھائے گا وہ دوزخی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر تم قرضدار تنگ دست ہو اسے مہلت دے دو، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم آپس میں کوئی لین دین کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور گواہ کر لیا کرو، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہرحال اللہ تمام باتوں کا تم سے حساب لے گا۔ پھر اس اللہ کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ایمان والو، یوں دعا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر ہمیں مت پکڑیے، ہم پہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے گئے، اور جس بوجھ کو ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈال۔ اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی کر، اے اللہ ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم کر۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اس کتاب یعنی قرآن کو اتارا، جو اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں، یہ مال و دولت کے انبار، یہ زمینیں اور یہ نشان زدہ سواریاں انسانوں کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، ان کی محبت انسان کے دل میں مزین کر دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور حقیقت میں بہتر ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، اور سب سے بہتر چیز پرہیزگاری ہے، جس کا بدلہ جنت کے علاوہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور پرہیزگار لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ اللہ ہی مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام بلائیاں اسی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بنائے۔ جو ایسا کرے گا اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے وہاں تشریف لاتے، ان کے حجرہ میں جاتے، تو ان کے حجرہ میں بے موسم کے پھل دیکھتے تو پوچھتے کہ اے بیٹی، یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس سے آتی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی جو کہ نبی ہوں گے۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ اور پھر جب فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جو پیدا ہوتے ہی لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام بول پڑی کہ میرے ہاں بچہ کہاں سے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا کہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ عزت اللہ کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرے، جس کو چاہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، اور جو بھی اپنے وعدوں کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے گا۔ اور وہ لوگ جو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ روز قیامت اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی کا طریقہ اگر کوئی اختیار کرنا چاہے تو وہ طریقہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، مگر جو توبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین۔